السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج کا موضوع ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ قبروں کی زیارت کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کو اپنا اصلی ٹھکانہ یاد رہے، اپنی اصلی جگہ یاد رہے، اپنی اس تنہائی کو نہ بھولے جہاں پر آدمی کو تنہا رہنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ قبروں کی زیارت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبرستان جائے تو آخرت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، اور اللہ رب العالمین سے قربت کے ذرائع کو تلاش کرتا رہے۔ تو قبروں کی زیارت کی بہت ساری حکمتیں ہیں اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں کی زیارت کرنا عملی طور پر ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو قبروں کی زیارت کرنا جائز اعتبار سے اسلام اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ناجائز طریقے سے قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا حرام طریقے سے، غلط طریقے سے وہاں جا کر کے وہ عمل کرنا جو عمل کرنا حرام ہے، دونوں تعلق سے آج کے درس میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں کی زیارت کرنا ثابت ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن سلمان بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امی فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ رواہ الترمذی فی ابواب الجنائز۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سلمان بن بریدہ ہے، وہ اپنے والد محترم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ شرک کا ذریعہ قبریں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ قبرستان نہیں جانا ہے۔ لیکن جب توحید دلوں کے اندر بیٹھ گئی، عقیدہ سمجھ میں آ گیا، اور بالکل دلوں کے اندر عقیدہ مضبوط ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جانے کی اجازت دی۔ فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو شروع اسلام میں قبروں کو جانا منع تھا، قبرستان جانا منع تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ وجہ بتائی گئی ہے فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس حدیث کے اندر قبرستان جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات یاد آتے ہیں۔
موت کے بعد کے مراحل یاد آتے ہیں، دنیا سے محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی محبت کا غلبہ دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، میدان محشر میں تنہا حساب دینا، قبر کی تنہائی، یہ ساری چیزیں آخرت یاد آتی ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر کے آنا ہے اور اسی قبر کے اندر آنا ہے جہاں نہ اوڑھنا ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، نہ کوئی کمرے کو الگ طریقے سے سجایا گیا ہے، منومن مٹی کے اندر لوگ دفنا کر کے چلے جانا ہے، تنے تنہا یہیں پر رہنا ہے۔ تو آخرت یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کا دوسرا فائدہ، قبروں کی زیارت سے آدمی عبرت حاصل کرتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص آن بان کے ساتھ رہا کرتا تھا، شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا، آج دیکھو قبر میں وہ تنے تنہا ہے۔ جب دنیا میں وہ زندہ تھا لوگ ان کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، جاہو منصب کی زندگی انہوں نے گزاری، آج دیکھو قبر کے اندر یہ تنہا پڑا ہوا ہے، قبر دھسی ہوئی ہے، ہڈیاں الگ ہے، ہاتھ کہیں پر ہے، پاؤں کہیں پر ہے، آنکھیں نہیں ہیں، صرف ڈھانچہ نظر آ رہا ہے۔ عبرت کہ مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، اور عبرت حاصل کرو کہ اگر میں نے یہاں کی تیاری نہ کی تو میرا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ تو عبرت، قبروں کی زیارت کا ایک دوسرا فائدہ اور ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فیہا عبرہ، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کرو، کیوں؟ فإن فیہا عبرہ، قبرستان میں زندوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے، فکر ہی فکر ہے، فکر آخرت ہی فکر آخرت ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرنے والا عبرت حاصل کرتا ہے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی اپنا گھر چھوڑنا ہے، مجھے بھی اپنی جگہ چھوڑنی ہے۔ عبرت حاصل کرو کہ بڑے سے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہیں، دنیا انہوں نے چھوڑا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ تو فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةٌ، قبروں کی زیارت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر جن کی عظیم بادشاہت تھی وہ بھی قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لہذا مجھے بھی یہاں پر آنا ہے۔ آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، دل غرور و تکبر سے خالی ہو جاتا ہے، آدمی اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، نمازوں میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ جاتا ہے کہ اللہ قبر میں میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا، عبرت حاصل کرتا ہے۔ فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةٌ، قبر میں عبرت ہے، قبرستان میں عبرت ہے، لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیا عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں؟ جی، عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں۔
بہت زیادہ کا معاملہ نہ ہو. عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، بکثرت قبروں کی زیارت نہ کرے، بہت زیادہ نہ کرے. اسی طرح سے عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں. اس کی ایک دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جو سبب مردوں کے لیے ہے وہی سبب عورتوں کے لیے بھی ہے. جو سبب مردوں کے لیے ہے وہی سبب عورتوں کے لیے بھی ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. قبرستان کی زیارت اور قبرستان جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے. عورتوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے، خواتین کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. قبرستان، قبروں کی زیارت کرنے میں عبرت ہے، خواتین میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی عبرت حاصل کریں، انہیں بھی جہنم سے بچنا ہے. اور اسی طرح سے حکم عام ہے فزوروها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، خواتین حضرات بھی شامل ہیں. بس یہ ہے کہ خواتین کثرت سے قبروں کی زیارت نہ کیا کرے. اس تعلق سے دلیل دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن ابی ملیکہ ان عائشہ اقبلت ذات یوم من المقابر فقلت لها یا ام المؤمنین من این اقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر. فقلت لها الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور؟ قالت نعم ثم امر بزیارتها. رواہ الحاکم فی المستدرک. مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان سے ایک روز واپس آتی ہیں تو میں نے کہا اے ام المؤمنین من این اقبلتی، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا من قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر، میں اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی ہوں. میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں. پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور اپنوں کی قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے. حدیث واضح کرتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا کہ الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہاں منع کیا تھا. ثم امر بزیارتها. شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل واضح کرتا ہے کہ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں اور قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، کثرت کا معاملہ نہ ہو. ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان. کتاب الجنائز بخاری شریف جنازے کے بیان کو اگر آپ اٹھائیں گے اس میں ایک باب ملے گا، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان. باب باندھنے کے بعد ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ جائز ہے. وہ حدیث کیا ہے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری فقالت الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرف. فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر انما الصبر عند الصدمة الاولى. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوتا ہے، تبکی عند قبر، جو قبر کے پاس بیٹھ کر کے روئے جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ یہ جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ اگر آپ غلط کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیں، خاموش نہ رہیں، اسے نصیحت کریں، اسے نصیحت کریں۔ آپ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے کسی کو بھی کوئی کام دیکھیں، آپ اسے منع کریں۔ یہ حدیث کا ٹکڑا یہ نقطہ پیش کرتا ہے، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لو۔ فقالت، عورت نے کہا الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرف، کہا جائیے جائیے، جو مصیبت مجھے آئی ہے وہ آپ کو نہیں آئی ہے، یعنی نصیحت اسے اچھی نہیں لگی۔ ولم تعریف ہو، اور اس عورت نے نہیں پہچانا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسٹیک ہو جانے کی وجہ، نصیحت اچھی نہ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہچانا نہیں کہ یہ نصیحت کرنے والے کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتایا گیا کہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے آپ نے کہا ہے کہ جائیے، آپ پر وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھ پر پہنچی ہے، ارے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو نصیحت کر رہے تھے۔ عورت بھاگی بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی ہیں، گھر پر دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا ہے، آ کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم عارف کا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت پر صبر وہی ہے کہ مصیبت آتے ہی جس پر صبر کیا جائے، واویلا نہ مچائے جائے، جہاں نہ چیخا جائے، نہ چلایا جائے، نہ کپڑے پھاڑا جائے، ورنہ آدمی روتے رہتا ہے، واویلا مچاتے رہتا ہے، کپڑے کو نوچتے رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ حادثہ ہو اور حادثہ سنتے ہی، حادثہ کے بارے میں جانتے ہی آدمی چیخے نہ، چلائے نہ، واویلا نہ مچائے۔ آنسو بہہ سکتے ہیں، آنسو کا بہنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن زبان سے غلط الفاظ نکالنا، چیخنا، چلانا، کہاں تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر کے، تو کیوں چلا گیا، تیری موت کیوں آ گئی، عورت کپڑے پھاڑ رہی ہے، عورت بے پردہ ہو جا رہی ہے، عورت اپنے اوپر تماچے مار رہی ہے، صبر کے منافی امور میں سے۔ تو حدیث میں کیا چیز پیش کی گئی ہے کہ عورت قبر پر جا سکتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری امام بخاری رحمہ اللہ کتاب جو فتح الباری جنہوں نے لکھا ہے، یہ بہترین شرح ہے بخاری شریف کی، بہترین شرح کون سی شرح ہے؟ فتح الباری۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر اس حدیث کے بعد نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قبر پر بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ بیٹھنے سے منع نہ کرنا اس بات پر دال ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، عورت قبروں کی زیارت کر سکتی ہے۔ اگر قبر پر آنا منع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور دوبارہ قبرستان مت آؤ، قبر پر مت بیٹھا کرو، لیکن نہیں، آپ کا عورت کو منع نہ کرنا قبر پر بیٹھنے سے اس بات پر دال ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جہاں مردوں کے لیے مشروع ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی مشروع اور جائز ہے۔ قبروں کی زیارت کے تعلق سے بطور عبرت مشرکین کی قبروں کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے، عبرت کے طور پر۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبكى وابكى من حوله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی علی ان استغفر لها فلم يؤذن لي
फस्तअज़नतु अन अज़ूर क़ब्रहा फ़उज़िन ली फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरु बिल मौत। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल जनाइज़। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के पास आते हैं। मकामे अबवा पर माँ की वफ़ात हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में होते हैं तो बाप का इंतकाल हो जाता है, और जब आप 6 साल को पहुँचते हैं तो माँ का इंतकाल हो जाता है। आपके दादा आपकी परवरिश करते हैं, फिर आपके चचा आपकी परवरिश करते हैं, तो माँ की याद आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की याद आती है तो कब्रिस्तान जाते हैं। उमूमन जब इस तरह की हदीसें आती हैं तो हम ये कहते हैं कि माँ घर में है तो उनसे बातें किया कीजिए, बाप घर में है तो उनसे बातें किया कीजिए, उन्हें वक्त दिया कीजिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी माँ से बात करनी हो तो उन्हें कब्रिस्तान जाना पड़ता है, अपने बाप से बात करनी हो तो उन्हें कब्रिस्तान जाना पड़ता है। माँ बाप जिंदा हैं, उनके लिए वक्त दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र की जियारत करने के लिए आते हैं, और इस कदर आप इमोशनल होते हैं, इस कदर बशर हैं, तकलीफ तो होती है, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए आंसू बहाने वाले, बात बात पर आंसू बहाने वाले, उम्मत का दर्द रखने वाले, दूसरों की माओं के ताल्लुक से इतने सारे हुकूक बताने वाले, उफ तक नहीं कहना है, जिहाद में नहीं जाना है, माँ घर में है उनकी खिदमत करो, यही जिहाद है। दूसरों के माँ बाप के ताल्लुक से, उम्मतियों के माँ बाप के ताल्लुक से इस कदर खबर रखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की याद आती है, रोते हैं। फबका व अबका मन हौला, जब माँ की कब्र पर जाते हैं तो इतना रोते हैं, सहाबी रसूल फरमाते हैं कि आप इतना रोए कि हम सब भी रोने लगे। जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम थे वो सब भी रोने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके। उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तज़नतु रब्बी अला नस्तग़फिर लहा, मैंने कहा कि मेरे रब, मैं अपनी माँ के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहता हूँ, बख्शिश तलब करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के लिए ये कहना चाहता हूँ कि परवरदिगारा मेरी माँ को बख्श दे, मेरी माँ की खताओं को माफ़ फरमा। फलम यूज़नली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि नहीं कर सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी माँ के लिए आप इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते हो। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, हदीस सही है। वजह कि मक्का वाले दीन इब्राहिम पर थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मक्का के अंदर फिर कोई नबी नहीं आया था। नबियों का सिलसिला याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। तो मक्का वाले दीन इब्राहिम पर थे। जब लोग सही दीन से दूर होते गए, सही मनहज से दूर होते गए, तो मक्का में शिर्क आ गया, बुत परस्ती आ गई। यही वजह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आंखें खोलते हैं तो खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए होते हैं, हर कबीले के लिए अलग अलग बुत। तो उस शिर्क के चपेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी आ गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी आ गए, और उसी हालत में मौत हुई, हालत शिर्क में मौत हो जाती है। तो इस्तज़नतु रब्बी अला नस्तग़फिर लहा, कहा परवरदिगारा मैं अपनी माँ के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। कहा नहीं,
اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے، ماں مشرکہ ہے، باپ مشرک ہے، بھائی مشرک ہیں، خاندان والے مشرک ہیں، سب سے زیادہ کوشش کیجیے توحید بتانے کے لیے، توحید بتانے میں، دعوت دینے میں آپ کا کام کوشش کرنا ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ان سے اگر رشتہ کٹ جائے، ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے، تو آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں معاف فرما، انہیں بخش دے۔ جبکہ مومن کا رشتہ آدمی مر جاتا ہے تو زندوں کے ساتھ بنا رہتا ہے، اللہ انہیں معاف فرما، حالت ایمان میں جو دنیا چھوڑ کر کے گئے ہیں انہیں بخش دے۔ لیکن وہی اگر آپ کا اپنا بھائی ہے، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، حالت شرک میں موت ہوئی ہے، ایک عام مومن کے لیے تو آپ استغفار کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے ہیں اگر حالت شرک میں ان کی موت ہوئی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے، کام آئے گا۔ کہا اپنی ماں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہو۔ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، پھر میں نے دوسری اجازت مانگی، کیا؟ کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ماں کی یاد۔ پتہ ہے کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی قبر پر جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ماں کی یاد آ جاتی ہے، ماں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، زیارت کر سکتے ہو۔ یہ نقطہ ہے کہ عبرت کے لیے مشرکین کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، یہی ہے فَأُذِنَ لِي، مجھے کہا گیا کہ ماں کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں لیکن استغفار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ، لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ زیارت کرنے والا عبرت حاصل کرتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے اسی شہر خموشہ میں جہاں پر کوئی شور کا معاملہ نہیں، کوئی ہنگامے کا معاملہ نہیں، لوگ دفنا کر کے منومن مٹی کے اندر دفنا کر کے چلے جائیں گے۔ موت یاد آتی ہے، قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ قبروں کی زیارت بطور عبرت کرنی ہے، یہاں تک کہ مشرکین کی قبروں کی بھی زیارت کر سکتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ قبرستان جائیں تو کیا کہیں؟ قبروں کی زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کا اہتمام ہو، جو دعا ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ کیا ہے وہ دعا؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من لیلتها الى آخر البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر ہوتی، میرے یہاں جب بھی رات آپ بسر کرتے، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، تو رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان کو نکل جاتے اور دعا کیا کرتے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ایمان والے گھرانوں تم پر سلامتی ہو۔ سلام ایک دعا ہے۔ لوگ الٹی سیدھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر
مردے سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ تو جب سلام کیا جاتا ہے تو کہ جواب دیتے ہیں، اسی لیے سلام کیا جاتا ہے۔ ہر سلام کا مطلوب جواب نہیں ہوتا ہے۔ نماز میں امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقتدی کیا بولتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ ہر سلام کا مطلوب وعلیکم السلام نہیں ہے، وہ دعا ہے، وہ صرف السلام نہیں، آگے تک کی دعائیں ہیں۔ تو السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ایمان والے گھرانوں تم پر سلامتی ہو۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اہل کفر کی قبروں سے گزریں گے تو آپ یہ دعا نہیں کہیں گے، لیکن جہاں مشرکین کی بھی قبریں ہیں، موحدین کی بھی قبریں ہیں، تو وہاں پر یہ دعا کہہ سکتے ہیں۔ یا تو ایمان والوں کی قبریں ہیں، یا تو ایمان والے بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، دعا کرنی ہے۔ لیکن اب پتہ ہے کہ یہاں پر صرف مشرکوں کی ہی قبریں ہیں، یہ دعا پھر نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ دار قوم مؤمنین، ایمان والے گھرانوں تم پر سلامتی ہو، تو ایمان والی قبریں ہیں، وہاں پر یہ دعا ہے۔ وَآتَاكُم مَّا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، اور جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا، کل کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہو چکا، موت آ چکی، قیامت بپا ہونے والی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے بعد اسی جگہ پر آنے والے ہیں۔ تمہارا ٹھکانہ بھی قبر ہے، میرا ٹھکانہ بھی قبر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ موت مجھ سے پہلے آئی ہے، لیکن موت مجھے بھی آئے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع قبرستان والوں کو بخش دے۔ تو قبرستان جانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے دعا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زیارت قبور کے معاملے میں حرام زیارت، جسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، کہ آدمی قبرستان جا رہا ہے، قبروں کے پاس جا رہا ہے، لیکن عمل جو کر رہا ہے وہ حرام عمل کر رہا ہے، وہ غلط عمل کر رہا ہے۔ ان میں سے کیا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لینا، قبرستان جانا سجدہ کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، جبکہ آدمی قبرستان کیوں جائے؟ جائز زیارت کیا ہے کہ قبرستان جائے اور اہل قبور اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے استغفار کرنا اور اپنے لیے بھی استغفار کرنا، نہ کہ ان سے استغفار کرنا۔ جو مسلمان قبریں ہیں ان کے لیے استغفار کرنا، ان سے استغفار نہیں کرنا ہے کہ مجھے معاف فرما، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ تو قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لینا زیارت قبور میں سے یہ حرام عمل ہے۔ حدیث ایک نقطہ پیش کرتی ہے کہ دنیا کی قبروں میں سے سب سے جو عظیم قبریں ہوا کرتی ہیں وہ کن کی قبریں ہوا کرتی ہیں؟ نبیوں کی، ہے کہ نہیں؟ نبیوں کی قبریں سب سے عظیم قبریں ہوا کرتی ہیں، اس سے عظیم اور اس سے متبرک اور قبریں نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ پر۔ کیوں لعنت؟ اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے خود سے کسی کو بابا اور کسی کو ولی نہیں بنایا تھا کہ وہ لوگ مر گئے تو ان کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ اور حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ لوگوں، جب نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا، ان سے منتیں مانگنا، جب آدمی لعنتی ہے تو نبیوں کی قبروں سے بڑھ کر دنیا میں ایک اور کس کی قبر عظمت والی ہو سکتی ہے؟
جب نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والا مشرک ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے، تو اور دیگر قبروں پر سجدہ کرنے والا اور اس نیت سے قبرستان جائیں کہ وہاں جا کے سجدہ کریں، رکوع کریں، قیام کریں، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے ان سے مانگیں یا فلاں یا فلاں، کتنا خطرناک جرم ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ان عائشہ وعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفیق یطرح خمیسة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا رواه البخاری فی کتاب المغازی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، آپ پر جب غشی طاری ہونے لگتی ہے، تفیق یطرح خمیسة له على وجهه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر بھی تکلیف کم نہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، پھر جب اور تکلیف بڑھ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے چادر کو ہٹا لیتے ہیں، موت کی تکلیف میں ہے، موت کی پریشانی میں ہے، کبھی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، کبھی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا لیتے ہیں، اور اس عالم میں، اس کیفیت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے نصرانیوں پر، اللہ غارت کرے، برباد کرے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اتنا اہم نقطہ ہے کہ نبیوں کی قبروں پر کوئی شخص جائے، وہاں جا کر کے سجدہ کرے، رکوع کرے، قیام کرے، وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص مشرک ہے، اور وہی کرتے کرتے مر جائے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اہم نقطہ ہے کہ جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنا لعنتی ہے، کرنے والا لعنتی ہے، مشرک ہے، تو غیر نبی کی قبر پر جانا اور سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یحذر ما صنعوا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ دنیا چھوڑتے وقت ایسا اس لیے کہا کہ تاکہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو کیا ہے، امت محمدیہ میری قبر کے ساتھ ویسا نہ کرے۔ تو قبروں کی زیارت کے تعلق سے جو حرام عمل ہے، وہ عمل کیا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لینا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد رواه احمد فی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس، لوگوں میں سب سے شریر، سب سے غلط وہ لوگ ہیں، من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، لوگوں میں سب سے برے دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم جن پر قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی موحد نہیں ہوگا، کوئی بھی توحید والا نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایک موحد بھی اگر زمین کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے گا، صرف برے لوگ بچ جائیں گے۔ تو دو قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی برے ہیں۔ پہلی قسم جن لوگوں پر قیامت آئے گی، دوسری قسم وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، جو لوگ قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت ہی برے ہیں، شریر ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کی رحمت کے سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ایسے لوگ۔
تو قبروں کی زیارت کے تعلق سے جو عمل، ایک حرام عمل، وہ کیا ہے کہ قبروں کو مساجد بنا لینا، قبروں کو مساجد بنا لینا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر فرماتے ہیں کہ قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے، یعنی حدیث کی روشنی میں قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے۔ اور مسجدیں بنانے کی صورتیں کیا ہیں، شکلیں کیا ہیں؟ 3 صورتیں بتلاتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بنانا ہے۔ یہ 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ پہلی چیز، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ کوئی شخص سفر کر کے دور جاتا ہے، کسی بابا کی قبر پر جاتا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے قبروں پر مسجد بنانا یہ بھی حرام ہے، یعنی مسجد ہے، مسجد کے احاطے میں اگر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس مسجد میں سجدہ کرنا حرام ہے، اس مسجد میں رکوع کرنا حرام ہے، اس مسجد میں قیام کرنا حرام ہے، اس مسجد میں کھڑا ہونا اور دعائیں مانگنا حرام ہے۔ جس مسجد میں قبر وہاں پر نماز نہیں ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کی روشنی میں 3 باتیں بتلاتے ہیں، اور تینوں باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ تو زیارت قبور میں جو ایک حرام عمل کیا جاتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لینا۔ زیارت قبور کے تعلق سے دوسرا حرام عمل کہ مجاور بن جانا، بابا بن جانا۔ اب لوگ کیا ہے ان سے وسیلہ لگا رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں، وہ چٹھیاں لکھ کے دیتا ہے، آپ دیکھیں گے چٹھیاں لکھ کر کے دیتا ہے، عرضیاں پیش کرتے ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے، آتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اچھا یہ پریشانی، یہ معاملہ، ٹھیک ہے، آپ کی چٹھیاں پہنچائی جائے گی، آپ کی چٹھیاں پہنچائی جائے گی۔ حرام ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يدسس القبر وان يقعد علیہ وان يبنى علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، امت محمدیہ میں یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ کتنی قبریں ہیں جو پختہ بنائی گئی ہیں، عمارت قبروں کو پختہ بنائی گئی ہیں، قبروں کو بالکل سیمنٹ کے ساتھ، بالو اور گیٹی اور فلاں کے ساتھ باقاعدہ قبریں پختہ بنائی جاتی ہیں۔ منع ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، قبروں پر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دال روٹی چلاتے ہیں قبروں پر بیٹھ کر کے، دنیا کماتے ہیں، جبکہ اسلام میں حرام ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور قبروں پر عمارت بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قبریں کیا ہے؟ پکی ہیں، اس پر عمارت بنی ہوئی ہے، نیچے صاحب سو رہے ہیں اور اوپر زندے صاحب کی فلیٹ بنی ہوئی ہے۔ اب مرید جاتا ہے تو پہلے نیچے جانے سے پہلے اوپر جاتا ہے عرضیاں ڈالنے کے لیے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ منع ہے کہ قبروں پر عمارت بنائی جائے۔ اور ایک معاملہ ہے، اور ایک جملہ جو ابو داؤد شریف، جو ترمذی کے حوالے سے ہے کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تختیاں بنا ڈالتے ہیں،
نام لکھ دیتے ہیں اور وفات کی تاریخ، فلاں تاریخ کو وفات پائے گئے ہیں، اس کے بعد سے کوئی یا تو شعر لکھ دیتے ہیں تو قرآن کی کوئی آیت لکھ دیتے ہیں۔ حدیث کاری ہے کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو قبروں پر تختیوں پر لکھ کر کے لٹکانا بھی حرام ہے، عمارت بنانا حرام ہے، بیٹھنا حرام ہے، اور قبروں کو پختہ بنانا حرام ہے۔ ایک اور حدیث مزید اس کی شناعت کو واضح کرتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، جمرہ انگارے کو کہتے ہیں، کہ تم میں کا کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، بیٹھنا پسند کر لے۔ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، آگ کے انگارے پر بیٹھ کر کے اپنا کپڑا جلا لے۔ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اپنا چمڑا جلا لے۔ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، آگ کے انگارے پر بیٹھ جانا، اپنا کپڑا جلا لینا، اپنا چمڑا جلا لینا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے، مجاور بننے سے بہتر ہے، مجاور بننے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی آگ آپ کے جسم کو جلائے گی، آپ کے چمڑے کو جلائے گی، آپ کے کپڑے کو جلائے گی، موت آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مجاوری کی ہے، آپ کا تعلق قبروں پر سے سجدہ کرنے کے اعتبار سے ہے، رکوع کرنے کے اعتبار سے، اور آپ کی موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہر لمحہ چمڑے کو جلائے گی، لیکن نیا چمڑا چڑھا دیا جائے گا، موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو اس آگ سے جلنے سے بہتر ہے کہ آدمی دنیا کی آگ میں جل جائے، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو زیارت قبور کے تعلق سے جو حرام عمل کیا جاتا ہے ان میں سے دوسرا عمل کہ قبروں پر جا کر کے بیٹھنا یا پھر قبروں کو پختہ بنانا، مجاوری کرنا اور قبروں پر لکھنا وغیرہ۔ اسی طرح سے زیارت قبور کے تعلق سے جو غلط اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اور عمل کہ قبروں پر عرس یا میلے کا اہتمام کرنا، عرس یا میلوں کا اہتمام کرنا۔ اس لیے قبرستان جا رہے ہیں کیونکہ عرس ہے، میلہ ہے، گاڑیاں بھر بھر کر کے جا رہی ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، قوالیوں کا دور ہے، قوالیاں بجائی جا رہی ہیں، جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، وجد میں آ جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں وجد میں نہیں آتے ہیں، جنہیں نماز میں خشوع خضوع نہیں، وہ کیا ہے قوالی سن کر کے وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس تعلق سے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإنک تبلغنی وصلوا علی فإنک اذا صلی علی تبلغنی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حدیث کی روشنی میں کہ نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو، لا تجعلوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبر نماز کی جگہ نہیں ہے، تو اسی طرح سے گھر کو بھی نہ بناؤ۔
تو نماز پڑھو گھروں میں، اس حدیث سے پہلے اس حدیث کو جا کر اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا صلاتکم اجعلوا بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا صلاتکم من بیوتکم، اجعلوا اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو، مرد حضرات کے لیے کہ نوافل گھر میں پڑھیں، سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، جماعت مسجد میں آنا فرض نماز کے لیے، لیکن سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا جائز ہے، نوافل گھر میں پڑھیے۔ تو اپنی نماز کا کچھ حصہ مسجد میں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لہذا گھر میں بھی نماز نہ پڑھ کے قبرستان کے برابر مت بناؤ، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ تو وہی مطلب ہے کہ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو۔ ولا تتخذوا قبری عیدا، اور میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا، عرس کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ محبت رسول ہے تو عمل اسی جملے پر، کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس لگانا غلط ہے، حرام ہے، تو دیگر ایرے غیرے کی قبروں پر عرس لگانا اور میلوں کا اہتمام کرنا، یہ اسلام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، مجھ پر درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِ حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو چکر لگاتے ہیں، بندہ درود بھیجتا ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو زیارت قبور میں جو غلط کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک غلط کام یہ ہے کہ قبروں پر میلے کا اہتمام کرنا، عرس کا اہتمام کرنا، اور وہاں پر جانا، چکر لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے زیارت قبور کے معاملے میں غلط کام جو کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبرستان میں، قبروں پر قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی دفن کیا ہی ہے، مٹی دے کے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اب اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں جب تک بندہ زندہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا رہا، نماز کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اب قبر میں گیا تو اس کے لیے خاص اذان، ثابت ہی نہیں ہے، بدعت ہے۔ قبروں پر اذان دینا ثابت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس کے بعد سے قل، چاروں قل، کیوں قل ہو گیا؟ اب وہیں سے وہ قل شروع ہوتا ہے، پھر 3 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، پھر سالانہ وہ قل کا معاملہ اتنا رہتا ہے کہ زندگی میں قل کرتے ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مردوں کے نام پر کھانا پینا، اسی پر زندگی بسر کرنا اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی مرا ہی ہے، قبرستان سے لوگ واپس ہی ہوئے ہیں، مرنے والوں کا غم ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ غم اس گھر والوں پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کھلائے کیسے تیسرے دن، انتظام کہاں سے کریں، قرضہ لیا جاتا ہے۔ کتنے غلط بات ہے، کسی کے ایموشن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کے گھر میں کھانا بھیجو، یہاں پر مرنے والے کے گھر کھایا جاتا ہے، الٹا کیا جاتا ہے۔ مرنے والوں کے گھر میں کھانا بھیجو۔ تو زیارت قبور کے معاملے میں جو غلط عمل ہے وہ کیا ہے؟ قبر پر جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فیہ سورۃ البقرہ رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ ان الشیطان لا يدخل ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قبرستان مت بناؤ، چونکہ قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ گھروں کو بھی تلاوت سے خالی کر کے قبرستان کے برابر مت کرو۔ تو قبرستان نہ نماز نہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، نہ ہے تلاوت قرآن کی جگہ ہے۔ مردوں سے وسیلہ لینا، مانگنا، یہ بھی حرام ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کھڑے ہیں اس سے مانگنا شروع کر دیے، غلط ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ قرآن کی آیتیں واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل 20 اور 21 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے پکارتے ہیں، دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کے علاوہ جن قبروں کے پاس جا کر کے یہ دعا مانگتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کے وہ خالق نہیں ہے، کچھ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن ایک نقطہ پیش کرتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ مانگا اس سے جائے جو زندہ ہو، جو مردہ ہو وہ مانگے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے اندر اگر یہ صفت ہے تو مانگیے آپ۔ کیا کہتا ہے آیت الکرسی میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی جو کیا ہے؟ زندہ ہے، القیوم ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو انسان جس سے مانگ رہا ہے وہ صفت دیکھے کہ وہ زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ جو خود زندہ رہ نہ سکا وہ ہمیں زندگی کیا دے گا؟ اموات غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن سے لوگ مانگ رہے ہیں اس شخص کو، جو وہ شخص جو قبروں کے اندر مدفون ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جب انہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے تو تمہارے بارے میں کیا پتہ رکھے گا؟ جب وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو تمہارے نفع اور نقصان کے تعلق سے کیا سمجھے گا، کیا جانے گا؟ سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اور اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک انہیں جواب دینے والے نہیں ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی دعاؤں سے وہ غفلت کے شکار ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری قبر پر کون آ رہا ہے اور میری قبر پر کیا کیا مانگا جا رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ قبر کے اندر جو موجود ہیں انہیں قبر کے اوپر کے لوگوں کے تعلق سے ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہے۔ تو قرآن واضح کرتا ہے کہ زیارت قبور کے آداب میں سے جو آداب بتائے گئے ہیں، وہ جو غلط کام کیا جاتا ہے، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں پر بیٹھنا، لکھنا، مجاور بننا، میلہ لگانا، عرس کا اہتمام ہونا اور قبر والوں سے
سے مانگنا، یہ دے دے وہ دے دے، ایسا کر دے ویسا کر دے، یہ سارے شرکیات میں سے۔ لہذا زیارت قبور کے تعلق سے اسلام نے جو جائز طریقے کی رہنمائی فرمائی ہے، ان طریقوں کو اپنایا جائے۔ جو جائز معاملہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، جائز طریقہ کو اپنا کر کے آدمی قبروں کی زیارت کرے۔ مقصد آخرت یاد آنی، یا آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، عبرت حاصل کرے کہ مجھے بھی آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، اور مرنے سے پہلے تیاری کرے۔ یہی ہے۔ بقیہ جو اس کے علاوہ کام کیے جاتے ہیں، اسلام نے اسے شرک کہا ہے، حرام عمل کہا ہے، غلط عمل کہا ہے، رب کی رحمتوں سے دور کر دینے والا عمل کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیارت قبور سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو سنوارتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کو، شرک و بدعات سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو جہاں کہیں بھی اہل توحید پریشان ہے پروردگار تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ پروردگار جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی عطا فرما، آسانی پیدا فرما۔ جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں پروردگار ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ جو لوگ بیماری کے معاملے میں اور دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں پروردگار تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو کہ قبر کی رحمتیں اور قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، اور جنت کی نعمتوں کے ہم حقدار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔